आज से 6 माह قبل मेरे पास शहर सियालकोट से जो है एक फैमिली का केस आया। और उस केस की सूरत हाल ये थी कि बेगम साहिबा ने शोहर के ऊपर एक डोमेस्टिक वायलेंस की एफआईआर करवाई थी, बड़ी तगड़ी किस्म की। इसने कोई उनकी बाजू की हड्डी वगैरह तोड़ी है। और शोहर और जो है ना बच्चों का को लेकर वो शोहर का घर छोड़ चुकी थी। और जैसे कि होता है, बच्चे गायब, शोहर से मिलवाने नहीं। और शोहर जो है अभी वो जमानत खबरत गिरफ्तारी पे था। और जब मेरे साथ उनका राब्ता हुआ तो उन्होंने कहा कि ये झूठी एफआईआर मेरे ऊपर करवाई गई है। तो मैंने उनसे वही सवाल किया जो सबसे करता हूँ कि बेगम का ऐसा क्या मुतालबा था जिस पर वो इंसिस्ट कर रही थी काफी देर से आपको, और आप जो है ना उसकी बात नहीं मान रहे थे, जिसके रिएक्शन में उसने ये काम किया। तो उन्होंने भी बताया कि जनाब हमारा कोई 1 करोड़ रुपए की मालियत का घर है जहां पर हम रहते हैं अपने वालिदैन के साथ। तो बेगम साहिबा ने शुरू में तो जिंदगी अच्छी गुजर रही थी, मेरे बच्चे हैं तो 8-10 साल 9 साल जो है शादी को हो चुके हैं। तो जिंदगी अच्छी गुजर रही थी, नॉर्मल लाइफ थी। तो घर भी खुशहाली भी है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मामला अच्छे चल रहे हैं। तो बेगम साहिबा ने कुछ अरसा पहले उनको एक ख्वाहिश का इजहार उन्होंने शुरू किया कि जनाब ये जो घर है ना ये मेरे नाम कर दो। तो पहले उन्होंने प्यार प्यार से जो है वो ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन मैंने इसको तवज्जो नहीं दी और उसको कोई अहमियत नहीं दी इस बात को ना, इतनी कोई जरूरत नहीं है, फजूल किस्म का मुतालबा है जी, वजह क्यों करूं। तो फिर जो है उन्होंने अपने रिश्तेदारों के जरिए, अपने घर वालों के जरिए कोई प्रेशर बनाने की कोशिश की और ये चीज मुझे कन्वे करने की कोशिश की कि भाई घर नाम कर दो, और समझाने की कोशिश की भी फलाने ने भी तो किया है, फलाने ने भी तो किया है। तो जब किसी तरह के मामलात में जब शोहर नहीं आया तो बीबी ने बिल आखिर जो है तंग आकर शोहर को प्रेशराइज करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस की एफआईआर करवा दी। ठीक है। और शोहर जमानत कबज़ गिरफ्तारी पे था और अभी ये मामला चल रहे थे। तो उसके कुछ अरसा बाद फिर जो है वो साथ ही जो है एफआईआर होने के बाद उन्होंने क्या किया कि खर्चे का भी दावा कर दिया, एक लंबा चौड़ा सा बेगम साहिबा ने बनाकर। जैसे कि पाकिस्तान में तमाम खर्चे के दावा जात जो है औरतें जिस तरह झूठ बोलती हैं, यहाँ पर भी बोला गया था कि जी लाखों की आमदन है और बहुत कोई अमीर कबीर आदमी है, तो जनाब ये इससे हमें इतना जो है वो खर्चा लेकर दे दिया जाए, बीबी का भी और बच्चों का भी। क्योंकि इन्होंने तो जनाब कमाई का अड्डा बनाया हुआ है ना, तो इसी तरह जनाब ये दावा किए जाते हैं। तो खैर वो केस था और फिर मेरे पास जब ये स्टेज आई तो जो उन्होंने कहा कि जी मैं जो है वकील पहले हायर किया है, लेकिन मैं ऐसी कारकर्दगी से सेटिस्फाई नहीं हूँ भाई। ये वही जो मसाइल कॉमनली लोगों को होते हैं कि तारीखों पर पेश नहीं होना, मौके पर काम नहीं करना, डिले करना केसेस को, और बिला वजह लटकाना मामलात को, या तवज्जो ना देना उसको, कॉम्पिटेंसी के साथ लड़ना नहीं। तो इनका ख्याल था, इनका ये ख्वाहिश थी कि ये केसेस में आप खुद लड़ूंगा तो मुझे चाहिए कि कोई गाइड करे और जो मुझे बताता जाए कि कैसे मामला चल रहे हैं, तो मैं उसमें चलता जाऊंगा। पर ठीक है, तो मैंने कहा जी ठीक है, मैं हाजिर हूँ इस काम के लिए। तो इंशाल्लाह मैं आपको भी बताऊंगा कैसे चल रहे हैं केसेस, और बड़े तगड़े चलेंगे। और जो आम लोग जो है जिस तरह केसेस चलाते हैं वगैरह से उससे बहुत अच्छे चलेंगे। तो बस आपने खुद एफर्ट करनी है, आपने हिम्मत दिखानी है, और जिस तरह मैं कहूंगा वो काम आपने करना है और वक्त पर चीजें करनी है तो एग्जीक्यूट होती रहेंगी। बहरहाल वो केस चले, खर्चे का केस किया। खर्चे के केस में बड़ा पॉजिटिव चीज ये हुई क्योंकि उससे पहले उन्होंने जो है ना घर बसाने का दावा भी कर दिया हुआ था, जो कि बहुत अच्छी बात थी कि उन्होंने अपनी तरफ से पहल कर दी थी कि जी मैं घर में बसाना चाहता हूँ औरत को। तो अब वो उसमें क्या होगा कि बीवी नाफरमान होने की वजह से उसका खर्चा नहीं लगा, बच्चों का खर्चा लगा और वो भी मुनासिब लगा, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं लगा, आर्जी खर्चा अभी। तो अभी फिर उसके बाद से वो केस का जो चलना शुरू हो गया। अब मामला जब पेचीदा होना शुरू हुए बेगम साहिबा के लिए, थोड़े बहुत बच्चे भी नहीं मिलवा रही थी, तो खैर वो फिर मैंने फिर कुछ महीनों बाद उसके जो है वो गार्डियन का केस भी कर दिया कि भाई अब जरा बच्चों की तरफ भी आ जाओ, बच्चों की मुलाकातें भी शुरू करवाई जाए। तो गार्डियन में केस में भी उसी तरह रवायती तरीकों से हमारे यहाँ तो ख्वातीन पेश ही नहीं होती हैं अदालतों में, और वो बच्चे तो बुलाना दूर की बात है, हाँ खर्चा लेने के लिए टाइम पर आ जाती हैं। और बड़ा उनको उनका इंसाफ के तकाजों के तहत जो ना खर्चे में कोई रियायत नहीं है बाप को, उसके लिए जेल है वरना फौरी। माँ के लिए कोई पूछ नहीं है भाई, बच्चे ना लेकर आए। और उसी तरह हीले बहाने किए गए इसके साथ भी। लेकिन बहरहाल मैंने कुछ तरीकेकार जो मैं लगाता हूँ उसमें मैंने जो है वो वारंट की दरखास्त की, कई दरखास्तें दी जिस तारीख पे वो नहीं आती थी। तो इस तरह उसने शुरू में स्केड्यूल लगने के बाद कोई ड्रामेबाजी की, लेकिन उसके बाद ज्यादा देर नहीं चल सकी और वो मुलाकातें किसी भी तरीके से को शुरू करवानी पड़ी। वो अलग बात है कि माएँ मुलाकातों में भी आकर किस तरह फसाद डालती हैं, अदालतें नहीं पूछती हैं उनको, एक आज़ादी का माहौल बना हुआ है उनके लिए। तो वो तो दुश्वारियां एक अलग सी थी।
بہرحال اس میں کیا کیا بیگم صاحبہ نے کہ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ جی وہ نہیں آ رہا، تو اسی اسنا میں جو اس نے ایف آئی آر کا جو کروائی بھی تھی جھوٹی ایف آئی آر، وہ بھی بڑے طریقے سے چلی، اور اس میں بھی کیا ہوا ہے کہ ایٹ دی اینڈ وہ جو پرچہ ہے وہی خارج ہو گیا، کیونکہ اس میں وہ ثابت نہیں ہو سکا کہ اس نے جو ہے وہ یہ الزامات صحیح تھے، وہ فیبریکیٹڈ تھی۔ ڈاکٹر نے بھی اس پہ کمنٹس دیے ہوئے تھے کہ اٹ سیمز فیبریکیٹڈ۔ تو پھر انکوائری آفیسر کے ساتھ مل ملا کے جو بھی انہوں نے معاملات کیا، ایف آئی آر تو کروا لی تھی، لیکن وہ ایف آئی آر پھر آگے چل نہیں سکی، مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے وہ مقدمہ خارج ہو گیا۔ اب بندہ اس پریشر سے بھی باہر آ گیا۔ اب بیگم صاحبہ کی جو آکڑ ہے وہ ابھی بھی نہیں گئی۔ انہوں نے جناب شوہر مسلسل کوشش کرتا رہا، رابطے کی بھی، پیغامات بھی دیتا رہا مختلف طریقوں سے کہ بھی صلح جو ہے وہ کر لی جائے، لیکن بیگم صاحبہ کی ظاہری بات ہے وہ آکڑ کہاں سے آنی تھی، ان کا تو دماغ ویسے ہی آسمان پہ چڑھا ہوتا ہے ایسے جو ہے موقعوں پر۔ تو انہوں نے جناب ایک دعوت تنسیخ نکاح جس کو ہم کہتے ہیں عدالتی خلا، اگرچہ وہ عدالتی خلا نہیں ہوتی، میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا، سب ڈرامے بازی ہے۔ تو وہ تنسیخ نکاح کا انہوں نے دعویٰ کر دیا، اور دعویٰ کرنے کے بعد کہ جی مجھے جو ہے وہ اس شخص سے جو ہے وہ چاہیے، جو ہے وہ تنسیخ نکاح کرنا ہے، مجھے اس میں ایسے ساتھ نہیں رہ سکتی، اور الزام وہی کہ اس نے تشدد کیا، مار پیٹ کی، اور یہ فلانی ایف آئی آر بھی ہوئی ہے۔ لیکن وہ بعد میں دعویٰ دائر ہونے کے تھوڑے عرصے بعد فیصلہ بھی آ گیا کہ یہ سب جھوٹ موٹ کی کہانی ہے، کوئی ایسا چکر نہیں ہے، اور بیگم صاحبہ نے جو رپورٹس وغیرہ جو سب بنائے تھے سب ڈرامے بازی تھی، فیبریکیٹڈ تھا۔ تو اس کے باوجود وہ کیس دائر ہوا۔ تو ابھی باقی معاملات تو چل رہے ہیں، پھر اس میں سامان جہیز کا ایک فراڈ کیس ہی بنا کے دیا گیا، اور دوسری بات بڑی اہم تھی کہ شادی کے وقت جو ہے وہ کچھ 6 تولہ سونا بیگم صاحبہ نے ہڑپ کیا جو ان کو ملا تھا، جو کہ ہمارے یہاں دیا جاتا ہے، اور بعد میں کہتے ہیں وہ تو تحفہ تھا، لوگوں کو بتایا جاتا ہے تحفہ ہے۔ عدالت نے جو ہے وہ بیوی کہتی کہ مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں سرے سے۔ بال اس کے لیے بھی شوہر نے ثبوت دیے، وہ سارے ثبوت جو ہے وہ میں نے نکلوائے تھے، شادی کی فوٹیج نکلوائیں، ساری تصاویر نکلوائیں، جو کچھ ہو سکتا ہے میں نے اس کو بالکل مضبوط کر کے ہر کیس کی ہر پہلو کو جواب دعویٰ بھی کروائے دیے، اور پھر اس کے بعد سے یہ سارے ثبوت بھی دیے کہ جناب یہ بیگم صاحبہ نے اتنا تولہ سونا بھی لے کر گئی ہوئی ہیں، ان کے پاس ہی ہے۔ تو خیر چونکہ جو ہے وہ عورتیں مکر جایا کرتی ہیں، صاف جھوٹ بولتی ہیں، جھوٹے حلف اٹھاتی ہیں، اور یہ ڈومیسٹک وائلنس کے کیس میں تو محترمہ نے تو قرآن پر جھوٹا حلف بھی اٹھایا تھا، تو وہ بس ان کی خواہش ہوتی ہے کسی طریقے سے یہ پھائے لگ جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال وہ جو ہے اس میں عدالت نے جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں کو اہمیت نہیں دی، اور وہ جب کیونکہ گراؤنڈز ہی نہیں بن رہی تھی کسی چیز کی، تو کس بات پہ وہ جو ہے سزا کرتے، تو اس نے بیوی نے پورا زور لگایا کہ قرآن اٹھا کر بھی اس کو اگر سزا ہوتی تو ہو جائے، تاکہ اس کو سزا ہو جائے گی۔ تو پھر وہ خواب دیکھتی ہیں بڑے بڑے، پھر میں بچوں کے ذریعے اس کی جائیداد پہ قبضہ کروں گی، اور پھر میں جائیداد لے لوں گی، یہ سڑکوں پر آ جائے گا، اس طرح کے خواب دیکھ کے عورتیں عدالت میں آتی ہیں۔ تو پوائنٹ از دیئر کہ یہاں پر جو کام ہوا، جو میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، یہ میں نے ایک مثال دی آپ کو کہ یہ جو تنسیخ نکاح جب اس میں مصالحت نہیں ہوئی اور 2-3 ڈیٹا ڈلیں اس کے بعد، اور اس کے بعد سے جناب تمام طرح کے، یہاں پہ نوٹ کرنے کی بات ہے، شرعی تقاضے کوئی پورے نہیں ہوئے، بیوی جھوٹی بھی ثابت ہوئی، بیوی کے الزام بھی غلط تھے، اس کے باوجود جناب تنسیخ نکاح کی ڈگری دے دی گئی۔ یہ ہی پاکستان میں تنسیخ نکاح کی ڈگری کی اصل حقیقت ہے، جبکہ اسلام میں عورت یا تو مرد سے طلاق مانگے، جو اسلام میں جس کو شریعت کہتی ہے خلا، وہ یہ ہوتی ہے کہ طلاق مانگے، اگر وہ دیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دیتا تو کوئی وہ مرضی اس کی۔ اور دوسری آپشن یہ ہے کہ وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے، اسی خلا کے عمل کو آگے لے کر بڑھے کہ بھی مجھے طلاق نہیں دے رہا، میں لینا چاہتی، پھر عدالت اس کو فیسیلیٹیٹ کرے، پھر بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہاں پر تنسیخ نکاح کا دعویٰ ٹھوک دیا جاتا ہے، اور تنسیخ نکاح میں اسلام کی شرائط یہ ہوتی ہیں، سخت شرائط ہیں کہ ٹرائل چلے گا، جو عورت ہے وہ ثبوت دے گی، گواہان لائے گی، اپنے موقف کو ثابت کرے گی، جو بھی ہے اس کو کوئی محنت ہوگی، اور پھر اس کے بعد سے جا کے جو ہے نا وہ تنسیخ نکاح کی جو ہے وہ ڈگری ہوگی۔ لیکن یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، اور پھر ہمارے یہاں ایک چیز مشہور کر دی گئی، یہ تنسیخ نکاح جو ہے بے عین شرعی حق ہے، بھائی یہ کوئی شرعی حق نہیں، یہ سب ڈرامے بازی ہے، اسلام کی بنیادی شرائط ہی پوری نہیں ہوئی، جیسے اس کیس میں پوری نہیں ہوئی، تنسیخ نکاح کی ڈگری جو ہے وہ جاری ہوگی، اسی طرح ہوتی ہے تنسیخ نکاح کی ڈگری، ٹھیک ہے۔ اور یہ عدالتی خلا تو ہوتی ہی نہیں ہے، کوئی خلا کا کوئی قانون ہی نہیں ہے پاکستان کے، تو خلا کہاں سے ملے گی آپ کو؟ تنسیخ نکاح کی ڈگری جو ہے وہ عدالت دیتی ہے کہ بس جی ہم ریاست ہیں اور ہم نے دے دیا۔ تو زیادہ سے زیادہ بھی جو علماء اس کی حمایت کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، تو جب ان کو اس طرح گھیرا جاتا ہے نا، اور یہ دلائل دی جاتے ہیں کہ بھی تنسیخ نکاح کی آپ شرائط تو سامنے رکھیں، ٹھیک ہے، تو پھر آگے بات کرتے ہیں نا،
تو جب وہ کوئی شرائط پیش نہیں کر پاتے اس طرح کی جو یہاں پوری ہو رہی ہیں، کیونکہ شرائط پوری نہیں ہو رہی اسلام کی، کوئی شرط پوری ہوگی تو آگے بات بڑھے گی نا، تو وہ جائز ہوگا. تو وہ جناب کہتے ہیں کہ جی یہ تو آپ باہر کے ملکوں میں بھی تو جاتے ہیں نا، وہاں پہ بھی تو فالو کرتے ہیں، وہاں پہ بھی تو عدالتیں دے دیتی ہیں. تو لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ پھر یہاں پر فتویٰ دیں، ایشو کریں کہ جیسے باہر کی جو ریاستیں ہیں وہ سیکولر ہیں، غیر اسلامی ہے، پاکستان کی بھی ہے، پاکستان کی بھی کسی قانون اسلام کو فالو نہیں کر رہی، تو وہ جناب اس سے مکر جاتے ہیں، مطلب اس چیز کی ہمت نہیں کر پاتے ہیں کہ وہ یہ چیزیں لکھ کر دے رہے ہیں. تو بہرحال یہ معاملات ہیں، اور یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی تنسیخ نکاح پاکستان میں ہو رہا ہے وہ اسی طریقے کار پر ہوتا ہے. یہ سب یوٹیوبر بیٹھ کے یا فیس بک پہ ہمارے یہاں ایک فیمنسٹ طبقہ بیٹھ کے جو حمایتیں کر رہا تھا جی شرعی حق ہے یہ فلانا، یہ کوئی شرعی حق نہیں ہے بھائی، یہ سب ڈرامے بازی ہے، اس میں کوئی ثبوت نہیں دیے جاتے، کچھ ثابت نہیں کیا جاتا، بس ایسی ہی بدماشی کے تحت جو لے لی جاتی ہے، اور جھوٹی بھی ثابت ہوگی جیسا کہ میرے کیس میں ہے، کیونکہ مجھے تو سمجھ تھی نا یہ سارے معاملات کی، میں نے تو شریعت کے پہلو کو بھی رکھا کہ چلو جو بھی عمل ہو رہا ہے اس میں شریعت کے تقاضے ہم تو پورے کریں نا، ہماری طرف سے تو پورے ہوں، پورے کرنے کے باوجود تنسیخ نکاح ہو گیا. تو اسی طرح کیا جاتا ہے، اور یہ بالکل اس پہ اسلامی نظریاتی کونسل جو پاکستان میں ایک ادارہ ہے جہاں پہ تمام مکاتب فکر کہ علماء، جید علماء جو ہیں اجتماعی اجتہاد کرتے ہیں، اس پر وہ سالوں پہلے یہ بات کر چکے ہیں کہ پاکستان میں جو تنسیخ نکاح ہوتا ہے وہ انہی وجوہات کی بنا پر جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں یہ اسلام کی شرائط ہی پوری نہیں کی جا رہی ہیں. تو یہ کیا طریقہ کار ہے کہ بیگم جائے گی اور وہ جھوٹ بھی بولے گی، کچھ ثابت بھی نہیں کر سکتی ہے، بس وہ رٹے رٹائے الزامات ہوتے ہیں، وہ اسکرپٹڈ طرح کے الزامات وہ لگا دے گی اور وہ جناب تنسیخ نکاح کروا لے گی. یہ کیسا ڈرامہ ہے بھائی؟ تو بالکل ان کے جناب تنسیخ نکاح نہ تو یہ جائز ہوتا ہے اس طریقے سے، اور نہ ہی ایسی عورت کا جب یہ تنسیخ نکاح جائز نہیں ہے تو پھر نکاح کیسے ختم ہو گیا اس کا؟ جب نکاح ختم نہیں ہو رہا اسلامی جو ہے وہ قانون کے تحت، تو پھر جو اگلا جو نکاح ہے وہ کس کھاتے میں آ گیا، اس کی کیا شرعی حیثیت رہ گی؟ اور جب اگلا نکاح ہی ناجائز رہ گیا، اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے ہی نہیں کیونکہ پچھلا ختم نہیں ہوا، تو جو اس کے سے بچے پیدا ہوں گے وہ تو حرام کے ہوئے، وہ کیسے حلالی بچے ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہے، تو یہ معاملہ ہے. بہرحال اس کے اندر ریاستی سطح پر تو کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور یہ جو تجاویز دی تھیں ہم اسلامی نظریاتی کونسل نے اس پر بھی کوئی عمل نہیں ہوا، اور بالکل اس طریقے سے یہ پریکٹس چل رہی ہے. جناب یہ بالکل ناجائز ہے، غلط ہے، اس میں بالکل کلیئرٹی حاصل کریں. جو بھی آپ کو بولتا ہے کہ جناب یہ شرعی حق ہے، اسے کبھی لکھ کے دو اور لکھ کے یہاں پہ بتاؤ خلا اور جو تنسیخ نکاح میں فرق کیا ہے اور ان کی شرائط کیا ہے. آپ کو شاید جان کے یہ حیرانی ہوگی کہ ہماری فیملی کورٹ کے ججز بھی یہ بیان نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو بھی نہیں پتا ان باتوں کا، اور جو علماء ان چیزوں کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے بھی آپ لکھوا لیں، وہ بھی نہیں آپ کو لکھ کر دیں گے. تو یہ جناب ہمارے یہاں ایک مذاق بنا ہوا ہے. اب ہمارے معاشرے کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسی تمام جو لڑکیاں جو اس طریقے سے کرتی ہیں یہ سب ڈرامے باز ہیں، انہوں نے اگر شرعی تقاضے پورے نہیں کیے اپنے اس تنسیخ نکاح کے عمل میں تو بالکل ان کا دوسری شادی کی حد تک جو ہے وہ بائیکاٹ کریں، کوئی شخص جو ہے دوسری شادی نہ کرے. تو یہ چند سالوں میں جو ہے نا پھر کوئی تبدیلی یہاں متوقع ہے، اور کچھ احساس ذمہ داری ان لڑکیوں کو ہوگا کہ یہ جو کام کر رہی ہیں بالکل نیری حرام کاری ہے اور معاشرے کو یہ گند بھر رہے ہیں. یہی لڑکی جو آج اس طریقے سے تنسیخ نکاح کروا کے جعلی جو ہے وہ اپنا حق لے کے عدالت سے نکل گئی ہے، یہ جب کل کو معاشرے میں جائے گی دوسرا شوہر ڈھونڈنے کے لیے کہ اس کے اوپر یہ ڈیپینڈنٹ ہو سکے، پھر اس سے بھی مال بٹور سکے، تو یہ لوگوں کو یہی کہانیاں سنائے گی کہ میں بڑی مظلوم تھی اور میرا جو شوہر ہے مجھے خرچہ نہیں دیتا تھا، میرا شوہر یہ مجھ پر ظلم کرتا تھا. حالانکہ اس کی یہ ساری باتیں جھوٹی ثابت ہو چکی ہیں، کورٹ کے اندر ڈاکیومنٹڈ پروف موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کہانیاں سنائے گی جا کے دوسرے رشتے کی تلاش میں. اس کے ماں باپ بھی اس طرح جھوٹ بولیں گے کہ اس کی دوسری شادی ممکن بنائی جا سکے، اور پھر کوئی نہ کوئی بے وقوف جو ہے وہ ان کی ہتھے چڑھ جائے گا، اور پھر یہ عورت پھر جو اس کا کردار اپنے پہلے شوہر کے ساتھ تھا، جس طرح اس نے پہلے شوہر کو ذلیل کیا، یہ دوسرے شوہر کو بھی کرے گی، کیونکہ ایسی عورتوں کو چس پڑ جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ مال بٹورنے کی، مال بنانے کی. وہ پھر ان کی نا سیٹسفیکشن نہیں ہوتی ہے کسی بھی ریلیشن شپ میں، وہ اسی طرح اس کو کچھ دیر چلائیں گی، توڑ دیں گی، اور پھر دوسرا گھر کو بھی، دوسرے خاندان کو بھی خراب کریں گی. تو اس کا صرف حل یہ ہے کہ جب بھی ایسی عورتیں جنہوں نے خاص کر جو ہے وہ اول تو یہ تمام عورتوں پہ اپلائی ہونا چاہیے، چاہے ان کو طلاق ہوئی ہے، چاہے انہوں نے جو ہے وہ یہ جو عدالتی خلا کے نام پر جو ڈرامے بازی کی، تنسیخ نکاح کی ڈگری لی ہے، ان کے لیے بھی جب بھی رشتوں کی باری ہے تو پہلا سوال ان سے یہ کریں کہ بی بی جو بھی آپ کے معاملات ہیں وہ آپ کے معاملات ہیں، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، آپ ہمیں صرف دعوے کی کاپی دے دیں اور فیصلے کی کاپی دے دیں، جتنے بھی کیسز آپ نے سابقہ شوہر کے اوپر چلائے ہیں ہم خود دیکھ لیں گے.
तो जैसे ही आप वो केस का फाइल आपके सामने आएगी तो सारी ड्रामेबाजी, जो जो झूठ जहां जहां पर बोला गया है, वो सारा वाजे हो जाएगा कि बीबी ने कितने शरई तकाजे पूरे किए, और अगर बीबी ने कोई शरई तकाजे पूरे नहीं किए उसका बाइकआउट करें भाई, उसको उसके साथ दूसरी शादी की हद तक जो है कोई रिलेशनशिप उसके साथ ना बनाए। तो ये अगर करेंगे तो शायद मुआशरे में चंद सालों के अंदर कोई बेहतरी आ सकती है। अदरवाइज जो हमारे यहाँ मुआशरे में हालात बन गए हैं, किसी तौर भी हमारा फैमिली सिस्टम अब जो है ना वो महफूज नहीं है, और तबाहाली की राह पर जो है वो पहले से ही गामजन हो चुका है। और फिर इसके साथ जुड़े हुए बाकी मसाइल हैं वो तो फिर इनके साथ ही जुड़े हैं। जब एक काम गलत है तो फिर पूरी जिंदगी तक जितने भी जुड़े हुए काम है वो सारे के सारे ही गलत होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसका इम्पैक्ट ही गलत आ रहा होता है।